بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پیچھے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کیا۔ فتح پورا رمضان مبارک میں لیلۃ القدر آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے بارے میں، اس کی فیوز و برکات کے بارے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمارے چینل پہ آپ شیئر کریں کہ اس کے کیا فوائد و برکات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ صورت قدر جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، مقدس مہینہ رمضان مبارک جلوہ فگن ہونے والا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس مہینے کے آخر میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے اعلیٰ و افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ رات کسی اور کو بھی عطا ہوئی؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ رات صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کو امت کو نہیں ملی۔ پھر حضرات محترم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، اور اپنی امت کو بھی حکم دیتے کہ آپ اس رات کو پانے کے لیے جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو۔ پھر احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر فرمایا گیا کہ فرشتے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں اور زمین پر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ میری اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون کون بندہ ایسا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں کو آباد کر رہا ہے۔ تو فرشتے آ کر دیکھتے ہیں، اور ہیا حتی مطلع الفجر، اس وقت تک کہتے ہیں کہ جب فجر مکمل نہیں ہو جاتی، سورج نہیں نکل آتا۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ رات قدر والی رات ہے، یہ عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، مقدر والوں کو یہ رات ملتی ہے، اور اس رات میں جتنا بھی رب سے مانگو گے رب کریم اتنا ہی آپ کو عطا فرمائیں گے، چونکہ یہ قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر جو ہے وہ فرمایا گیا اس لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو پانے کے لیے آخری عشرے میں یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا ہے، اور آج امت کو بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جو ہے وہ اپنائیں اور آپ کی سنت پر عمل کریں، لیلۃ القدر کی عبادات کریں۔ اس میں جتنے آپ نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اس رات کے اندر جاگ کر میری عبادت کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ تو اس لیے اس رات کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے نا، تو آپ نے سابقہ امتوں کے لوگوں کو دیکھا، اور ایک ایسے بندے کو دیکھا کہ جس کی عمر بھی بڑی زیادہ تھی، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے اس کی عمر کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کے سینے قلب پر تھوڑا سا آپ رنجیدہ ہوئے کہ یار یہ اتنا بڑا عبادت کرنے والا بندہ ہے اور اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، تو میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، تو وہ کیسے اس مقام پر پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امت کو ایسی رات عطا کروں گا جس رات کی عبادت ان لوگوں کی عبادت سے اعلیٰ و افضل ہوگی، یعنی وہ جتنی مرضی ہیں ان کی عمریں ہوتی رہیں، لیکن میری امت کی یہ رات جو ہے، اس رات کی عبادت اس
جہاد کرنے والے یا اس عبادت گزار جس کی عمریں بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ عبادت ان راتوں میں کریں گے تو ان کو مقام زیادہ مل جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے، کتنا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری امت گناہ گار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو ایسی رات دوں گا جس رات کی عبادت کرنے والا وہ 1000 سال کی عبادت سے اس کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے اب چاہیے کہ یہ رات جب آخری عشرہ آئے، جب آخری ایام آئے رمضان کے، تو ان راتوں میں تلاش کرنے کے لیے اس رات کو عبادت کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مقدس رات کے صدقے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔